میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک بات اور ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ہمیں ہر حال میں خالق سے مانگنا ہے، مخلوق سے نہیں مانگنا ہے۔ یعنی اللہ کے بندوں کے سامنے اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں بیان نہیں کرنا، بلکہ اپنی ساری حاجتیں، چھوٹی ہوں بڑی ہوں، ہر حاجت اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اگر بندوں سے مانگتے ہیں تو اس میں اور مولا سے مانگنے میں کیا فرق ہے جانتے ہو؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں کئی مثالوں کے ذریعے سمجھا سکتا ہوں، لیکن چونکہ اس عنوان کو آج مکمل کرنا ہے اس لیے میں تیزی سے بڑھوں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے میری گفتگو کو سمجھنے اور سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب مخلوق سے مانگنے میں دیکھیں، اگر آپ کسی انسان سے مانگیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ دینے سے انکار کر دے، ہو سکتا ہے کہ وہ دینے کے بعد احسان جتلائے، ہو سکتا ہے کہ وہ دینے کے بعد لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بار دے، دو بار دے، تین بار دے، اور چوتھی بار جھڑک دے، اور پانچویں مرتبہ اپنے سارے تعلقات ہی ہمارے ساتھ ختم کر دے۔ بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی بہت بڑے دولت مند آدمی سے، مثلا بادشاہ وقت ہے، آپ اس سے کہیں کہ 1 روپیہ مجھے دے دیجئے، 1 روپیہ دے دیجئے، تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے اور آپ کے جیسے سے 1 روپیہ کوئی مانگے تو ہم اس کو دے دیں گے، لیکن کسی بڑے دولت مند سے اگر 1 روپیہ مانگا جائے تو اسے انسلٹ فیل ہوگا، اسے بے عزتی محسوس ہوگی، وہ کہے گا تو اپنی حیثیت نہیں میری حیثیت تو دیکھ، تو نے مجھ سے مانگا بھی تو 1 روپیہ مانگا، چل بھاگ یہاں سے، میں تجھے کچھ نہیں دیتا، 1 روپیہ مانگتا ہے میں نہیں دیتا تجھے۔ تو ممکن ہے کہ کسی بہت بڑے دولت مند سے آپ اگر معمولی سی چیز طلب کرو تو وہ دینے سے انکار کر دے، جھڑک دے، اور اگر کسی غریب آدمی سے کوئی بڑی چیز مانگ لو، اگر کسی غریب آدمی سے کہو کہ 1000 روپیہ مجھ کو دے دے، 10,000 روپیہ مجھ کو دے دے، تو ظاہر ہے کہ وہ شخص یہ کہے گا تو میری غریبی کا مذاق اڑا رہا ہے، میری تو اتنی اوقات نہیں، میری اتنی حیثیت نہیں، اور تم مجھ سے اتنا مانگتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ ملتا تاریخ میں، ایک بادشاہ کے دربار میں ایک سائل آیا، فقیر آیا، اور آ کر کہنے لگا بادشاہ سلامت مجھے 2 آنے دے دیجئے، بادشاہ سلامت مجھے 2 آنے دے دیجئے۔ تو بادشاہ نے مسکرا کر کہا کہ مانگنے سے پہلے یہ تو ذرا دیکھ کہ تو مانگتا کس سے ہے، تو نے دنیا کے کسی عام آدمی سے نہیں، بادشاہ وقت سے مطالبہ کیا ہے، تو مانگنے سے پہلے ذرا دیکھ تو صحیح کہ تیرا مطالبہ کس سے ہے، سامنے والے کو دیکھ کر مانگا کر۔ تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تو ٹھیک ہے مجھے بادشاہت دے دیں، مجھے اپنا تخت و تاج دے دیں۔ تو جانتے ہو بادشاہ نے مسکرا کر کہا کہ دیکھ 2 آنے تو نے مجھ سے مانگے، 2 آنے تو نے مجھ سے مانگے، میری اوقات نہیں کہ میں 2 آنے کسی کو دوں، میں اس سے بہت بڑا ہوں، اس سے بہت اوپر ہوں، اور تو اس کے بعد مجھ سے بادشاہت مانگتا ہے، تو تیری اوقات نہیں کہ میں بادشاہت تجھ کو دے دوں، بادشاہت تجھ کو دے دوں۔ تو مانگنے سے پہلے جس سے مانگا جائے اسے دیکھ، اور دینے سے پہلے جسے دیا جا رہا ہے اسے دیکھ لو، اسے دیکھ لو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو بڑے آدمی سے چھوٹی چیز مانگ لو تو اس کو بے عزتی محسوس ہو، اور چھوٹے آدمی سے بڑی چیز مانگ لو تو اس کو بے عزتی محسوس ہو، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ہر چھوٹی چیز بھی اللہ ہی سے مانگا کرو، ہر حاجت اللہ کے سامنے بیان کیا کرو، اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ تمہارے جوتے کا اگر تسمہ ٹوٹ جائے، اگر تمہارے جوتے کا لیس ٹوٹ جائے تو اسے بھی اپنے پروردگار ہی سے مانگا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ہرگز ناراض نہیں ہوتا کہ جوتے کا تسمہ مجھ سے مانگتا ہے، میں ساری کائنات کا خالق و مالک کو، مجھ سے 1 روپیہ مانگتا ہے، مجھ سے 1 وقت کی روزی مانگتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ ہر حال میں مانگتا ہے تو مجھے سے مانگتا ہے، حاجتیں کتنی بھی چھوٹی ہوں، حاجتیں کتنی بھی بڑی ہو، میرا بندہ مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بلکہ میرا بندہ ہر حال میں اپنے خالق اور مالک ہی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے